اقبال مجید کا یہ افسانہ جس کا نام سوراخ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں باتھ روم میں تھا، ڈاکٹر احمد میرے باہری کمرے میں جو میرا کلینک بھی تھا میرا انتظار کر رہے تھے۔ خالی بیٹھے بیٹھے انہیں میری میز پر وہ نوٹ بک رکھی دکھائی دی جس پر میں اپنے ذہن میں کسی کہانی کو مہمان رکھنے کے دوران طرح طرح کے خیالات کو یادداشت کے طور پر لکھ رکھا تھا۔ یہ ظاہر میرے ان نوٹس میں کوئی ربط ہونا ضروری نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ اتنے مختصر ہوتے کہ پڑھنے والا ان سے شاید ہی کوئی مطلب نکال پاتا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے وہ سطریں کیوں لکھی ہیں۔ مثلاً جب ڈاکٹر احمد نے اس چھوٹی سی نوٹ بک کے پہلے صفحے کو کھولا ہوگا تو اس پر میرے ہاتھ کی یہ تحریریں پڑھی ہوگی۔ واقعہ تو بہت بھرپور ہے، لیکن محض واقعہ تو کہانی نہیں ہوتا۔ گوری شنکر کوئی 2 برس سے میرے گھر پر روز صبح اخبار ڈال رہا تھا، لیکن میں نے اسے مشکل سے 2-4 بار ہی دیکھا ہوگا۔ 20-22 کا سن رہا ہوگا، دبلا پتلا زرد سا رنگ۔ وہ تو میری ماں نے ضد کی تھی، کم بخت کیسی اذیت میں گرفتار کر گیا۔ اب ہر وہ بعد میں سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ میری عادت ہے کہ ایک بار میں جتنا خیال میرے ذہن میں آتا ہے بس اتنے کاغذ پر ہی لکھتا ہوں اور صفحے کی باقی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہوں اور اگلی بار وہ دوسرا صفحہ استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایک خاص لمحے میں ابتدائی طور پر ذہن میں آنے والے اس خیال کا اپنا وجود قائم رہے اور وہ بعد میں آنے والے خیالات میں شامل نہ ہو۔ ایسا کرنے سے مجھے یہ آسانی بھی رہتا ہے کہ اسے مخصوص خیال کے ساتھ اس کا پس منظر اس وقت بے لکھا رہ گیا تھا میرے حافظے میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اس عبارت کے ادھورے یہ عبارت ملی ہوگی۔ آخر میں اپنے ہم پیشہ ڈاکٹر احمد کا یہ جملہ جو اس نے رواداری میں کہا تھا کیوں نہیں بھول رہا ہوں کہ انسان کو انسان سے ہی چھپانے کا کام بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے۔ میں تو ایک غریب لڑکے کو گوری شنکر جو BA کا طالب علم بھی تھا اور میرے گھر پر اخبار بھی ڈالتا تھا اور جس کے لیے میری ماں آج 8 آنسو روتی ہے کی کہانی بننے کی ادھیڑ پن میں ہوں۔ اس گوری شنکر کی کہانی جس کے سبب اب اپنے دروازے کی دہلیز دیکھ کر خود میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی میری نظروں میں گوری شنکر اور اس کے چپراسی باپ کی تصویر ناشتی ہے اور 1.5 کمرے کی جھگی نما مکان کی معمولی چھت پر کھڑے اینٹیں انٹینا کی تصویر ابھرتی ہے تو گوری شنکر کی بستی میں آئے دن عورتوں اور مردوں کے درمیان گالی گلوچ اور مار پیٹ بھی یاد آتی ہے۔ وہ پھر بعد میں کسی کا کٹا ہوا سر ملنے پر پولیس کی یلغار، پھر ان کے چلتے ہوئے ڈنڈے اور جسموں پر بوٹوں کی ٹھوکریں یاد آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے گوری شنکر کے بہانے وہاں کے 2-4 چوکروں میں ایسا کچھ دیکھ لیا ہے جو شاید میں کبھی نہ دیکھ پاتا۔ جب میں غسل خانے سے نکل کر آیا تو ڈاکٹر احمد کی آنکھیں
مجھے دیکھ کر چمک اٹھی۔ میں نے چھیٹتے ہوئے یہ اعتراض بھی کیا کہ میرے نوٹس بک کی ساری عبارتیں اس نے پڑھ ڈالی ہیں۔ دراصل ہم نے ساتھ ہی ایم بی بی ایس کیا تھا، تھوڑا آگے پیچھے ایم ڈی بھی کیا۔ اتوار کو ہم دونوں صبح کا کچھ وقت اس لیے ساتھ گزارتے کہ ایک نرسنگ ہوم کھولے جانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ پھر اتنے ہم پیشہ وروں میں ہم ہی دونوں ایسے تھے جنہیں ادب و ادب سے بھی شوق تھا۔ احمد نظمیں کہہ کر ڈال لیا کرتا تھا۔ اس روز وہ کچھ جلدی ہی آ گیا تھا۔ جب احمد نے نوٹ بک کے سارے صفحے پڑھ ہی لیے تھے تو پھر اگلے صفحات پر یہ سب بھی پڑھ لیا ہوگا۔ مجھے اب بھی اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے کہ گوری شنکر ہاکر کو پہلی بار میں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں سویرے اسٹیشن پر کسی کو چھوڑ کر واپس آیا تھا اور گوری شنکر میرے دروازے میں تازہ اخبار پھنسا کر پلٹ لفٹ کی جانب واپس آ رہا تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ بھی بعد میں معلوم ہوا کہ کبھی کبھی وہ خاص طور پر بیل بجا کر پانی مانگ کر پی لیا کرتا تھا۔ میری ماں نے بس یوں ہی باتوں میں چھوٹی موٹی تفصیلات اس کے بارے میں جان لی تھی کہ وہ 5 بھائی بہن ہیں، باپ کی آمدنی قلیل ہے، غربت کے دن ہیں، ماں موم بتیاں بناتی ہے، گوری شنکر اخبار بیچ کر اپنی تعلیم کا خرچہ نکالتا ہے، کوئی بھی 4 باتیں سنا دے، نل پر سے اس کی بالٹی اٹھا کر پھینک دے، 2 گالیاں دے دے، وہ بس دھیرے سے ہنس دیتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ انہیں ہونا بھی چاہیے۔ گوری شنکر کا باپ روز سویرے پوجا کے وقت ایک پرانے گیس پلیئر پر جو اس کا بڑا لڑکا کبھی لایا تھا، کسی مہارشی کا پرووژن کا کیسٹ ضرور بجاتا ہے اور روز مہارشی کے یہ الفاظ بلا ناغہ اس کے گھر میں ضرور گونجتے ہیں: جب تم دوسروں کے بنا جی نہیں سکتے تو ایسی چیزیں کیوں چنتے ہو جس سے بس تمہارا لابھ ہو، اور جن کے بنا تم جی نہیں سکتے ان کا نقصان۔ ایسی حالت میں جب وہ دوسروں کے لیے جینا ہی اپنے کے لیے جینے کے سامان ہو گیا ہو تو ایسی سوچ کے ساتھ بھلا کوئی اپنے لیے جی سکتا ہے؟ گوری نے ہی ماں کو بتایا تھا کہ اس کا بڑا بھائی آوارہ ہے، جوئے میں پکڑا گیا تھا۔ ایک ٹیکسی والے کو چاقو دکھا کر اس کی جیب خالی کروانے پر ضمانت ہوئی تھی۔ تانبے کی تار بھی کہیں سے کاٹ کر لاتا تھا۔ ایک بار کوئی نکٹی سی عورت گھر میں لے آیا جو گوری کی بہن کے زیور چرا کر تیسرے ہی دن کہیں چمپک ہو گئی۔ چناؤ کے زمانے میں الیکشن لڑانے والوں کے ساتھ کندھے گندی بستیوں کے وارڈوں کو ڈرانے دھمکانے والے مافیا میں شامل ہو کر ان کا کام کرتا ہے۔ ایسے دنوں میں گھر میں پھل سبزیاں اور کبھی کبھی ریڈی میڈ کپڑے بھی لاتا ہے۔ 16-17 برس کے لونڈے جو بائیں بغل کے ذرا نیچے دیسی کٹا ولایتی استرار رکھتے ہیں، گوری کے بھائی کے دوست ہیں، جو ذرا میں کسی راہگیر یا بس کے مسافر یا مٹی کے تیل کے خریداروں کی بھیڑ میں
کسی سے الجھ جاتے ہیں تو کپڑے کے اوپر سے ہی ایسا استرا کھینچتے ہیں کہ کپڑا خون سے لال ہو جاتے ہیں۔ خون کی لالی سے آنکھوں کے ملنے والی اس ٹھنڈک کے کمائی کا جشن منانے کے لیے پھر وہ کسی حلوائی خانے میں بیٹھتے ہیں۔ وہ گنیش جی کی مورتی پر دکاندار کی ڈھیر ساری جلائی اگربتیوں کے دھوئیں اور تیز خوشبوؤں میں بسی ربڑی کھاتے ہیں اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سگریٹ کے دھوؤں کے پھلے بنا کر ہوا میں پھینکتے ہوئے طوفان کی چڑھاؤ میں ہونے والی کچلی کو پیجامے کے اوپر سے چٹکی سے مسل کر کھجاتے ہیں۔ ممکن ہے باتوں باتوں میں میری والدہ یا بیوی سے گوری شنکر نے اپنی کسی تکلیف کا ذکر کیا ہو، کیونکہ میری بیوی نے چائے پر ایک آدھ بار کہا تھا کہ میں گوری کا معائنہ کر لوں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں آنے والے بائیاں اور دھوبی وغیرہ تو گویا مجھ سے مفت علاج کروانا اپنا حق بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے بیوی سے ہدایت کی کہ وہ اسے کلینک بھیج دے، مگر نہ گوری شنکر کلینک آیا اور نہ مجھے ہی یاد رہا۔ گوری شرمیلا بھی تھا اور خاموش طبیعت بھی۔ جس بستی میں وہ رہتا تھا وہاں صحت کی خرابی کی ہزاروں بہانے موجود تھے۔ ڈاکٹر احمد بھی خوب ہیں۔ جب کوئی دلچسپ چیز پڑھ لیتا ہے تو سیدھا فون کرتا ہے۔ میں نے ہیلو کیا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، یار انقلابی آدمی لکھتا ہے۔ دراصل وہ بہت مشکل مرحلوں سے بہت سلیقے کے ساتھ گزرنے کا نام ہے۔ کون سے مرحلے؟ پہلا یہ کہ وہ اعلیٰ ادب کا بہترین نمونہ ہو، پوسٹر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ تبدیلی کا خوگر ہو اور انقلابی نوعیت کا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ادب کے ذریعے تبدیلی لائے جانے کا کام کس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ ڈاکٹر احمد کا فون پھر آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ یار میں نے ایسا آرٹ تو بہت دیکھا ہے جس میں دھڑکتا ہوا ایک زندہ دل تو ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں بار بار مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بڑے آرٹ کے دھڑکتے ہوئے دل میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہوتا ہے جو کسی طرح کی کشافت کا وہ وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا۔ میں ہنسنے لگا اور اس نے فون رکھ دیا۔ آج پھر مجھے یہ بات کیوں یاد آ رہی ہے کہ جہاں جذبات ہوتے ہیں وہاں عقل نہیں ہوتے۔ کون سے مرحلے؟ پہلا یہ کہ وہ اعلیٰ ادب کا بہترین نمونہ ہو، پوسٹر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ تبدیل کا خوگر ہو اور انقلابی نوعیت کا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ادب کے ذریعے تبدیلی لائی جانے کا کام کس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ ڈاکٹر احمد کا فون پھر آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ یار میں نے ایسا آرٹ تو بہت دیکھا ہے جس میں دھڑکتا ہوا ایک زندہ دل تو ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں بار بار مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید بڑے آرٹ کے دھڑکتے ہوئے دل میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہوتا ہے جو کس طرح کس کی کشافت کو
وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا۔ میں ہنسنے لگا اور اس نے فون رکھ دیا۔ آج پھر مجھے یہ بات کیوں یاد آ رہی ہے کہ جہاں جذبات ہوتے ہیں وہاں عقل نہیں ہوتی۔ اس لیے دنیا کے تمام حکمراں عوام کے جذبات کو ہی بھڑکانے والے کاموں کو فروغ دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی حصے میں، کسی بھی طرح کی ریاست میں حکمراں ایسا کوئی عمل پسند نہیں کرتے جو عام لوگوں کی عقل اور شعور کے بڑھانے کا کام کرے۔ یہ بڑی جوخم کا کام ہے۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ باشعور ہونے پر عوام حکمران سے سوالات پوچھتے ہیں اور انہیں حکمراں کی گرفت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ میرا ذہن بار بار اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اگر گوری شنکر باخبر ہوتا تو کیا یہ انجام ہوتا، ایسا دردناک انجام جس نے عرصے تک میرے ہوش و حواس سلب کر دیے تھے۔ اتنی بڑی بات اور گوری شنکر سے چھپی رہی، وہ بات جو ملک، سیاست یا مذہب کے تعلق سے نہ تھی، بلکہ خود گوری شنکر کی اپنی ذات اور وجود سے متعلق تھی۔ پولیس نے اس بات کا اعتراض کیا تھا کہ گوری شنکر کا بڑا بھائی ٹی وی پر پرائم ٹائم میں وہ سیریل بھی دیکھتا تھا جس میں پولیس کو خطرناک فراری مجرم مطلوب ہوا کرتے تھے۔ مجسٹریٹ نے تو اس نقطے کی طرف صاف اشارہ کر دیا تھا جس طرف ابن صوفی کی جاسوسی ناولوں میں صرف ایسی تفصیلات سے دلچسپی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ قتل کس طرح کی کالی رات میں ہوا، جھاڑیوں کے پیچھے سے قتل کی کس طرح قتل گاہ تک پہنچا اور کس جانب سے ریوالور کا شعلہ نکلا اور پھر قاتل کے ایک ہاتھ کا دستانہ قتل گاہ پر چھوٹ جانے کے سبب پولیس کو قتل کا سراغ کس طرح ملا۔ بس وہی حال پرائم ٹائم کے اس سیریلوں کا ہے جو جرائم کے انسداد کی آڑ میں پیسہ کمانے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ ان میں اصل واقعہ کی سنسنی خیز یہ قتل اور خون اور سسپیشن وغیرہ کا ڈرامہ بنا کر عوام کو دکھانا، یا ابن صوفی جیسی جاسوسی ناول لکھ کر بیچنے تک کو تو معاملہ حکمراں طبقے کے لیے خوشگوار رہتا ہے، لیکن اس کے آگے ایسی مزید تفصیلات کہ انسان کیا ہے اور کیوں قتل کرتا ہے، اور قانون کس طرح قانون بنانے والوں کا ایک مسلسل جبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ دراصل ابن صوفی کو ابن صوفی نہ رہنے دے کر وسواستگی بنا دیا کرتا ہے، اور بس یہی وہ منزل ہے جو حکمراں طبقے کے لیے خطرے کی بو بن جایا کرتی ہے، کیونکہ انسان کو خود اس کے آر پار دیکھنے کا موقع فراہم کرنا دراصل اپنے ہی اقتدار کا اپنے ہی ہاتھوں پھانسی پر لٹکا دینے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ وکیل نے گوری شنکر کے معاملے میں جرم کرتے وقت یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اقتدار کی خوشنودی کے لیے گوری کو یہ بتانا ضروری نہ تھا کہ ملک کیا چیز ہوتی ہے، سیاست کس طرح بھرے گھر اجاڑتی ہے، اور مذہب کو کس طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو بھی گوری شنکر کا اتنا حق تو ضرور بنتا تھا کہ وہ خود اپنے بارے میں اتنا تو جان سکے
جتنا جان لینے سے اس کی زندگی اور موت وابستہ ہو۔ پولیس نے گوری شنکر کے آوارہ بھائی کو تو بند ہی کر لیا تھا، ہو سکتا ہے مارا پیٹا بھی ہو۔ بڑے بھائی نے یہ قبول کر لیا تھا کہ اس نے کسی بہانے سے گوری شنکر سے ان سارے لوگوں کے پتے ٹھکانے، بلڈنگوں کے نام اور فلیٹ اور ان کے مکینوں کے نام معلوم کر لیے تھے۔ جہاں جہاں وہ اخبار ڈالتا تھا، پولیس کو تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے علاقے میں کن گنڈوں کو گوری شنکر کے بڑے بھائی نے گوری سے حاصل کی ہوئی۔ وہ ٹھوس معلومات فراہم کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ یک وقت ایک محدود علاقے کی مختلف بلڈنگوں کے مکانوں میں صرف ایک خاص فرقے کے لوگ متاثر ہوں اور باقی تمام گھروں پر غلطی سے بھی کوئی افتادہ نہ پڑے ہو تو پولیس کے لیے نتیجہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو درست ہے کہ جو کچھ کیا جانے والا تھا وہ بدقسمتی سے نہ ہو سکا، مگر دیکھا جائے تو کل ملا کر جو جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اتنا شاید نہ ہوتا، بشرطے کہ متاثر گھروں کے پڑوسی کو اپنی عافیت کے مد نظر اپنے دروازے کے اندر سے دپک کر صرف اتنا ہی دیکھتے رہنے کی کہ جتنا دروازے پر لگی میجک آئی دکھائی دے سکتی تھی کہ عادت پرانی نہ ہو گئی ہوتی۔ ظاہر ہے کہ پڑوسی نے بھی کچھ ہو کر ہی یہ عادت ڈالی ہوگی، مگر پولیس کی ڈیوٹی میں یہ شامل تھا کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ پڑوسی کیا پا کر کیا کھوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے پڑوسیوں سے صرف اتنا ہی باز پرسی کی جتنا اس کے لیے ضروری تھی۔ اس واقعے کے دوران پہلے کی ہی تو بات تھی، میں کلینک سے اٹھ کر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گوری شنکر ایک کونے میں ڈرائنگ روم کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے اور میری ماں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی ضد پر بڑی مشکل سے گوری آیا ہے اور میں کھانے کی میز پر بیٹھنے سے پہلے اس کا معائنہ کر لوں۔ میں نے اس کا چیک اپ کیا، کچھ متعلقہ ٹیسٹ اور ایکس رے کرنے کی ہدایت کے ساتھ اپنے ایک دوست پیتھولوجسٹ کے لیے یہ پرچہ بنا کر گوری کو دے دیا اور دوپہر میں اسے فون بھی کر دیا کہ وہ گوری کو فیس وغیرہ کی رقم میرے حساب میں ڈال دے۔ دوسرے دن اتوار تھا، چائے کی میز پر اخبار مانگا تو پتہ لگا اخبار نہیں آیا تھا۔ لمبے وقت تک بریک ڈاؤن کے قابو نہ آنے کے سبب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پنکھا بھی رکا پڑا تھا۔ میں بدولی کے ساتھ کلینک میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوا۔ صبح 2 گھنٹے اتوار کو اس کے لیے مخصوص تھے۔ کلینک میں بھی مشکل سے وقت کٹا۔ وقت پورا ہو جانے پر میں کلینک بند کرنے اٹھ ہی رہا تھا کہ پھر وہ کچھ ہوا۔ اسے بیان کر لے جانے کی کوشش میں اکثر اپنے لکھنے کی میز پر میں نے یہ نوٹ بک کھول کر بیٹھا ہوں۔ ہزار طرح سے سوچتا ہوں، لفظوں کو تلاش کرتا ہوں اور کچھ دیر بعد ویسے ہی پسینے ہو جاتا ہوں جس طرح گوری شنکر میرے قدموں میں پسینے سے شرابور پڑا تھا۔ میرے فلیٹ عمارت کی 11ویں منزل پر تھا اور اس پر گھر اور تھے
گزر گیا تھا، اس سے دونوں گھر کے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، اور ان سب کا مشورہ بھی یہی تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ پولیس آئے تو ضابطے کے کارروائی کیا، اور کیسی ہوئی، ایک ہی سوالات کئی بار مختلف طریقے سے کیسے پوچھے گئے، مجھے شاید اس لیے یاد نہیں رہ گئے کہ میرا وجود اس گھڑی جیسے تحلیل ہو چکا تھا۔ ابھی ابھی میری کیفیت تقریباً وہی ہو جاتی ہے، کس طرح سے اس کا امڑتے ہوئے جذبات سے خود کو باہر نکالوں، کیسے تحمل ایمانداری کے ساتھ گوری شنکر کے اس واقعے کو قلم بند کروں، جو ادب بھی ہو اور اندھیری راتوں کے لیے قندیل بھی۔ کیا میں ایمانداری سے یہ بات بیان کر سکتا ہوں کہ بجلی نہ ہونے پر لفٹ ناکارہ ہو جانے کے سبب گوری شنکر اس 11واں منزل کی منزلہ عمارت کی ساری سیڑھیاں کس طرح چڑھا ہوگا؟ ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے پھولتے ہوئے دم اور بڑھتی ہوئی تھکن سے لڑک کر وہ اوپر آتے ہوئے کتنی بار ڈگمگایا ہوگا، کتنی بار اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل گیا ہوگا، ایسا لگا ہوگا کہ دم اب نکلا اور تب نکلا، پوری بدن سے چھوٹتے پسینے میں نہاتے ہوئے لرزتے کانپتے اور تیز تھونکنے کی طرح آتی جاتی بدحال سانسوں کے ساتھ تقریباً 1700 میٹر 170 سیڑھیاں اس نے کیسے چڑھی ہوں گی؟ ہر منزل کے زینے پر قدم چڑھانے کے لیے اس نے اپنی طاقت اور اپنی ہمت کو کس طرح سمیٹا ہوگا؟ گوری شنکر کی بے کسی اور لاچاری کے ان لمحوں کو کیسے بیان کروں؟ جب گوری شنکر نے اپنے بڑے بھائی کے کسی ساتھ کے ذریعے ملی خبر کو مجھے بر وقت پہنچانے کے لیے اپنی اکڑی اور ڈوبتی ہوئی سانسوں سے آخری جنگ کرتے ہوئے بس اتنا کہا تھا، گھر چھوڑ دیجیے، رات میں حملہ ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تو آس پاس کے ایک ہی فرقے کے لوگوں کے گھروں سے، جن کے پاس میرے گھر سے پہلے گوری ہو آیا تھا، فون آئے تھے۔ سب نے ہی فون پر مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا گوری میرے پاس پہنچا؟ اس نے مجھ سے مل کر کیا کہا؟ میری ماں عمارت کی سیڑھیوں کو دیکھ کر بہت روتی۔ میری بیوی نے صبح دروازہ کھولنا بند کر دیا۔ میں جس طرح حملوں اور جوابی حملوں کی چلی آ رہی رسم کی تفصیلات کو انکہا چھوڑ رہا ہوں، سوچتا ہوں گوری شنکر کے بارے میں اتنا کچھ کہہ کر بہت کچھ نہ کہہ پاؤں گا، اور وہ اس کو ہارا جائے گا، انکہا رہ جائے گا۔ گوری شنکر غریب جانتا بھی تو کیسے جانتا، جبکہ یہ تو خود مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے اپنے دوست پیتھولوجسٹ کی بھیجی گوری شنکر کی ایکس رے پلیٹ کو روشنی میں آر پار دیکھا۔ گوری کے دل میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اور مجھے بچانے کے لیے اس کے درمیان 170 سیڑھیاں حائل تھی۔